کر رہے تھے چیف جسٹس آف پاکستان کے موقف کے اوپر کہ ان کو کنسرن ہے کہ یہاں پہ جو سسٹم چل رہا ہے وہ اس وقت درست نہیں ہے. تنزیل, آپ کا کیا اس سچویشن کے اوپر سٹانس ہے اپنا کہ جوڈیشری ایک الگ ڈومین ہے, بہت معتبر ڈومین ہے ہمارے ملک کا, دوسری جانب ایگزیکٹو دوسرا ڈومین ہے, اب یہ کیا سچویشن ہے؟ دیکھیں پہلی تھینک یو سو مچ, بہت اچھی طریقے سے جو ادیب صاحب نے بتایا پہلے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہونا چاہیے, اور آنیسٹلی اسپیکنگ پروفیشنل ایٹیٹیوڈ بھی یہی ہوتا ہے کہ جو جس کا ڈومین ہے وہ اس ڈومین میں رہے تاکہ آپ کسی اور کے ڈومین میں انٹرفیئر نہ کریں. اب بات دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ یہاں تک رکتی ہے بات, یہ آگے جاتی ہے, ٹھیک ہے. اب اللہ نہ کرے زیادہ آگے جائے تو پھر بہت زیادہ پرابلمز آئیں گی. ظاہر سی بات ہے اس کا جو اگین چیف جسٹس صاحب کا سپریم کورٹ کا بھی جو ججمنٹ آیا وہ ججمنٹ ہے, اب وہ چونکہ پبلک پراپرٹی ہے, سو وی مے ڈسکس دس تھنگ. بٹ اگین میں اس بات کو اس طرح کہتے ہیں کہ اوور آل انہوں نے جو ڈیسیجن دیا کہ آج ایک ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب کو جو ہے وہ ہٹا دیا گیا, ان سے کہا, اٹارنی جنرل صاحب بھی وہاں موجود تھے, بڑا اچھا مکالمہ ہوا, صبح سے بڑی نیوز چل رہی تھی. یہ وہ کیسے بتا سکتے ہیں کہ جی یہ ان کی کارکردگی اچھی نہیں ہے, ہاں ان کی کارکردگی اچھی نہیں ہے, ان کی کارکردگی پھر انہی کا سینئر جو ہے وہ اس کو دیکھتا ہے اور سب آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. بٹ اگین ڈیسیجن آ گیا اس کی, اب ہمارا یہ کام یہ کہ جی اس ڈیسیجن کو اون کرتے ہیں, مگر اس کے بعد کیا ہوگا میں یہ کہتا ہوں جو ہمارا سٹانس ہوتا ہے آپ نے کر دیا, اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ کیا ہے, یعنی کہ جو سیکنڈ صاحب آئیں گے کوئی بھی آئیں گے اگر وہ بھی یہی کر پائے سرے سے دوبارہ سے لے کے چلنا پڑے گا سارا کچھ, اگین یہ تو پھر ایک بہت بڑی پرابلم میں آپ پھنس جائیں گے. اور کیا ڈاکٹر ظفر مرزا کو آپ کوشچن کرتے ہیں ان کی اس اوور آل پرفارمنس کو, کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ان کے اوپر تمام تر کوشچنز ریز کرنا درست نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں ان کے اوپر تمام تر کوشچنز ریز کرنا صحیح نہیں ہے, اس کے اندر پورے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. آج میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ یہ ڈپارٹمنٹس ہیں, ڈپارٹمنٹل رولز ہوتے ہیں کچھ, اگر آپ ڈپارٹمنٹس کو صحیح کر دیتے تو کوئی فرد واحد یا کسی بھی آپ کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. آپ کے ڈپارٹمنٹس بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں آپ کے ادارے جو ہیں وہ خود مضبوط نہیں ہیں, آپ کے ادارے مضبوط ہوں, آپ کی بیوروکریسی اتنی زیادہ آپ کے ساتھ پن پال گیم کھیلتی ہے کہ آپ کام نہیں کر پاتے اس کے بعد. تو اگین لیکن عدیل اگر تنزیل جس طرح اگر ہم بات کریں سندھ کی, اگر ہم ان کی پالیسیز دیکھیں, سٹارٹ میں انہوں نے کہا کہ ڈسٹرکٹس کے اوپر انہوں نے رسپانسبلٹی ڈیوائڈ کی ہوئی ہے راشن کی, پھر اس کے بعد وہ یو سیز میں انہوں نے ڈیوائڈ کر دیا, یو سی میں پھر اس کے بعد پھر دوبارہ سے کچھ سمجھ نہیں آئی کیا وہ, پھر اسسٹنٹ کمشنرز کو جو ہے اس کام کے اوپر ڈیزگنیٹ کیا ڈفرنٹ, پھر اب وہ دوبارہ ان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں ایک لسٹ جا چکی ہے, اب دوسری لسٹ میں جو ہے ان لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا جائے گا, کچھ پتہ نہیں چل رہا, پالیسیز اتنی چینج ہو گئی ہیں. میں اس پہ تو ہمارا بھی جو ہے وہ ہماری پارٹی نے بھی پہلے دن اس پہ کوشچن ارائز کر دیا تھا کہ دیکھیں پہلے کہا تھا کہ جی جو بلدیاتی ادارے ہیں وہ کریں گے, اس کے بعد یو سی کے چیئرمین وائس چیئرمین کو بالکل نلیفائی کر دیا, ڈسٹرکٹ کو ختم کر دیا, میئر صاحب کو ختم کر دیا, اور کہا کہ جی ابھی سارا کا سارا کام ڈی سی صاحب کریں گے. اگین ڈی سی صاحب جو کام کر رہے ہیں ڈسٹرکٹ کمشنر کے یا جو بھی ہو رہا ہے, ہم اس وقت کانفلکٹ دیکھیں کنفرنٹیشن نہیں چاہ رہے, ہم چاہ رہے ہیں اس وقت کنفرنٹیشن کا کام نہیں ہے, سیاست بعد میں کر لیں گے, ابھی بچا لیتے کام. اب پرسوں ایک ایکٹ ہوا جو آپ کے سامنے ایک نوٹیفیکیشن ایشو ہوا اور اچانک سے کہا گیا جی ہم سیل کر دیں گے, آج ساؤتھ میں بھی ہو گیا, سینٹرل میں بھی ہو گیا. آپ اس جگہ پہ جو بھی آپ کے ادارے ہیں یعنی کہ جو الیکٹڈ ممبرز ہیں, آپ ان کو کیوں نہیں آن بورڈ بٹھاتے, آپ ان کو آن بورڈ بٹھا کے کام کر سکتے تھے. یہ بات تو ہم سندھ گورنمنٹ کو بارہا بول چکے ہیں, جی آپ ہماری ویلیو جانے ہیں, آپ نے ہی سپریم کورٹ کے کہنے پہ الیکشن کروائے تھے, بیسیکلی ہم تو کہتے ہیں سپریم کورٹ نے الیکشن کروائے تھے, مگر اس کی ویلیو جانے. تو سندھ گورنمنٹ تو اپنے پالیسیز بار بار چینج کر رہی ہے, وہ ایسا لگے کسی کنفیوژن کا شکار ہے. اب وہ کنفیوژن کیا ہے, یا تو وہ اپنی سیاست کھیل رہے ہیں, ان کے اپنے پاس کچھ کارڈز ہیں جو وہ پلے کرنا چاہ رہے ہیں, وہ سیاست کی نظر بیسیکلی پورا کراچی, پورا حیدرآباد, نواب شاہ سکر, پورا سندھ ہو رہا ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے وہ آخر چاہ کیا رہے ہیں. آپ نے لاک ڈاؤن کر دیا, چلیں جی ہم بھی پہلے کا جب ہمارا ایک دفعہ پروگرام ہوتا ہے لاک ڈاؤن, مگر لاک ڈاؤن میں آپ نے کوئی کام نہیں کیا. اب آپ پھر اگر لاک ڈاؤن کی طرف جاتے تو آپ یہ بتاتے لاک ڈاؤن کے اندر آپ کرنا کیا چاہتے ہیں.